عورت اور قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، اس کے بعد پھر نماز کے اندر نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا، رکوع میں جانا، سجدہ کرنا، قاعدہ آخرت کرنا، یہ سب چیزیں شرائط نماز ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن اگر رکوع میں نہ گیا، سجدہ نہ کیا اور قبلہ رخ نہ ہوا، یہ تمام چیزیں اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑی تو اس کی نماز، اس کے اوپر اس کا اعادہ کرنا اس کے اوپر لازمی ہے۔ اس کے مقابلے میں واجب اگر انسان جیسے وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا یا 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کر لیا، اسی طرح اگر کوئی واجب چھوٹ گیا مجبوری یا بھولنے کی وجہ سے، یاد نہیں رہا، وہ واجب کوئی چھوٹ گیا تو وہ سجدہ سہوا کر کے اپنی نماز مکمل کرے گا، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ارکان نماز، شرائط نماز ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط چھوٹ گئی تو اس کی نماز اعادہ کرنا، اس کو نماز دوبارہ لٹانا اس کے اوپر لازمی ہے۔ تو وضو کے مسائل کی کلی کرنا، 3 بار ہر عضو کو دھونا، یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد چہرے کا دھونا، چہرے کا پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے، یہ جو حلق کی ہڈی ہے، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، کونیوں سمیت، کچھ کہتے ہیں کونیوں کے علاوہ نہیں، کونی بھی اس میں شامل ہے۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور پھر دونوں پاؤں ٹخنا سمیت دھونا۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر چہرہ دھو رہا ہوں، چہرہ دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اتنی دیر کے بعد تو نہیں دھو رہا کہ میرا چہرہ خشک ہو جائے اور میں پھر کونیاں دھو رہا ہوں۔ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو آپ نے دھونا ہے، ایک تو ترتیب سے دھونا ہے، لیکن دوسرا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ آپ نے دوسرا عضو دھونا ہے۔ اس طرح آپ نے وضو مکمل کرنا ہے۔ جب اس طرح وضو مکمل کریں گے تو وضو آپ کا ٹھیک ہوگا۔ نہیں اس کے مد مقابل اگر ایک انسان ایک عضو دھوتا ہے، کوئی بیماری یا کوئی عذر کی وجہ سے وہ خشک کرتا ہے، پھر دوسرا عضو دھوتا ہے، لیکن کوئی عذر یا کوئی بیماری کی وجہ سے اس کا وضو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی وضو کرتا ہے، ایک عضو خشک ہو جاتا ہے، پھر دوسرا عضو دھوتا ہے، اس کا بھی وضو ہو جاتا ہے لیکن وہ مکروہ ہوتا ہے۔ وضو اس کا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مکروہ ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا، کہا تھا کہ یہ جو سنتیں ہیں، 4 رکعت انسان سنتیں پڑھتا ہے، تو سنتوں اور فرض میں یہ فرق ہے کہ انسان جب 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں سنت الحمدللہ کے بعد کوئی سورت ملاتا ہے، اور فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے بعد کوئی سورت ملائے گا، تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ صرف پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائے گی۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر تو قرات پڑھنی ہی نہیں ہے، لیکن امام کے علاوہ اگر خود انسان فرداً پڑھ رہا ہے تو صرف الحمدللہ پڑھے گا۔ دوسرا وہ کہہ رہا تھا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب قاعدہ کر کے دوبارہ اٹھتے ہیں تو کچھ لوگ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اس سے شروع کر کے نماز وہ اپنی 2 رکعت مکمل کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ نے 4 رکعت سنت جب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ابتدا نیت کتنے کی ہے؟ 4 رکعت کی، تو آپ نے سبحانک اللہم شروع میں پڑھا ہے۔ اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، الحمدللہ سے شروع کر کے اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا اور التجا ہے، اللہ رب العزت حمل کرنے کی